الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کئی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم بزرگوں، اس وقت صرف سورت والے ہی نہیں بلکہ پورا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. عجیب خوف اور دہشت طاری ہے، مایوسی انسان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جس کو کہیے کہ ایک فکر، ایک خوف اور ایک ٹینشن، اور لوگ اس کو لے کر طرح طرح کی باتوں میں مشغول ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگ اپنے اپنے خیالات. اور کچھ فرصت والے لوگ ہیں کہ جن کے پاس واٹس ایپ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں کو وہ بھئی بھیت کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں. جو ان کے پاس آیا اس کی تحقیق کرتے نہیں کہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے، بس دوسروں تک پہنچانا وہ گویا اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. جہاں یہ بیماری کے ڈر نے حالات خراب کیے ہیں، وہاں یہ موبائل والے اور یہ واٹس ایپ والوں نے بھی حالت خراب کر کے رکھی ہے. بغیر تحقیق کے بعد پیش کرو گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ دنیا کے حالات ہے کیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ حکومت کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ملک والوں نے اس کو تیار کیا اور یہ لیک ہو گیا اور باہر پھیل گیا سب یہ وائرس. قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے تو دو ہی چیزیں، قرآن کریم اور نبی کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا، میں تم کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، پریشان حال نہیں ہوں گے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟
کتاب اللہ و سنتی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرا سنت اور طریقے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے طریقے، دنیا کیسے ہی حالات میں مبتلا ہو جائے اس کا علاج، اس کا حل یہ کیسے ہوا، یہ سارے جواب قرآن اور حدیث میں مل جائیں۔ قرآن نے شارٹ میں سمجھا دیا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کے علاوہ اس کو کوئی حل بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خیر پہنچانا چاہے، بھلائی کا فیصلہ کر لے اللہ تعالیٰ، اللہ چاہے کہ یہ ہٹ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو رکھ سکے اور اس کو لوٹا سکے۔ دنیا کا کوئی فیصلہ، دنیا کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کے، اس لیے کسی کو ذمہ دار نہ قرار دو کہ اس نے کیا، اس نے کیا، یہ آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں آیا اللہ رب العزت کی طرف سے؟ مسلمان کو تو یہ سوال کا جواب اس کے پاس موجود ہے۔ اپنے اعمال، اپنے گھریلو حالات، اپنا بول چال، اپنے اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کو دیکھنے سے ایک مسلمان جب ٹھنڈک سے سوچے گا تو جواب مل جائے گا کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تم کو، یہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ سمجھ لو ہر چیز کے اوپر پکڑ نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ وہ تمہارے کرتوت کی وجہ سے تمہاری پکڑ شروع کر دے تو اس زمین کے اوپر کوئی ایک جاندار نہیں بچ سکتا۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ، قرآن اسی کو بار بار کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور سن لو وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، کوئی آج تک ایسا سپر پاور پیدا نہیں ہوا ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے، اللہ کو دبا سکے۔ اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ اور ہم نے سب نے دیکھ لیا دنیا کی پوری بڑے بڑے سپر پاور، کیا حال ہے ان کا، سب عاجز ہے، سب ڈرتے ہوئے نظر آ رہے، سب کے سامان پورے ہو چکے، سب کی دوائیاں پوری ہو چکی ہے، عاجز ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، دیکھیں کتنے صاف انداز میں بات کر رہا قرآن کریم، کیا کہہ رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد، بگاڑ ظاہر ہو گیا۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی، پانی میں بھی، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ زمین کی فضا ہو کہ آسمان کی فضا، سب میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کاموں اور اعمال کی وجہ سے۔ کیوں بھئی؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائیں، تاکہ سیدھے ہو جائیں۔ لہذا یہ حالات دنیا کے اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے اور کفاروں کے حق میں عذاب، کہ ایمان والا ان حالات کو دیکھ کر صدقہ کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، کچھ ذکر و اذکار کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ ڈر جاتے ہیں نا، حالات آتے تو ڈر جاتے ہیں،
یقیناً صدقہ بھی ہونے لگتا ہے، خیرات کرنے لگتے ہیں، معافی مانگتے باری تعالیٰ سے، اتنا تو کھڑے کھڑے اقرار کر لیتے ہیں کہ اپنے بھی گناہ بہت بڑھ گئے، یہ اسی کی وجہ سے۔ تو مسلمان اس کا احساس کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے حق میں یہ دنیا کے حالات ایک الارم، جاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الارم ہے۔ بھئی الارم گھڑی کیسی ہوتی ہے، کب اٹھا دیتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں اٹھ نہیں سکوں گا، میری ٹرین چھوٹ جائے گی، میری گاڑی چھوٹ جائے گی، تو انسان الارم کا سہارا لیتا ہے، اور وہ الارم اس وقت بجتا ہے جب آپ بہت پکی نیند کے اندر ہوتے ہیں، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن الارم آپ کو ہلا دیتی ہے، اٹھ جاتے ہیں آپ، اور اس گھڑی کی کمپنی اور گھڑی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر یہ الارم نہیں بجتا تو آج تو اپنی ٹرین گئی تھی، میری سواری اور میری گاڑی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں اٹھ گیا۔ تو ایسے ہی ہم بہت غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، بہت غفلت کی نیند میں سوئے ہیں، یہ حالات اللہ تعالیٰ اس لیے بھیج رہے تاکہ ہم اٹھ جاویں، تاکہ ہم اٹھ جاویں، ہم بیدار ہو جائیں۔ یہ جھنجھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کوئی ہنسی حسارت یا تبصرے یا ٹپڑی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کسی کے اوپر ذمہ داری اور دوست ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے جو احتیاط بتلائے جا رہے ہیں اس احتیاط پر عمل کیا جائے، توکل اور بھروسہ ماسک پر نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب اختیار کیے جاویں اور پھر یہ کہیں کہ اس کے اندر اثر کے ڈالنے والے اللہ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز اپنے طور پر اثر انداز نہیں ہوتی، مؤثر بذات نہیں ہوتی۔ جیسے ایک مرتبہ اونٹوں کے اندر کھجلی کا دور چلا تھا، کھجلی کی بیماری چلی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے کی بیماری تیسرے کو لگتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فمن اجرب الاول، پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ یعنی پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ دوسرے کو بھی وہی لگاتا ہے، تیسرے کو بھی وہی لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو آج کے بیان کے بعد ہم دنیا میں آزاد پھرتے رہیں، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دار الاسباب ہے، اسباب کا گھر ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، لیکن بھروسہ اسباب کے اوپر نہ ہو، مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہو۔ وہ چاہے تو اثر پہنچا دے اور وہ چاہے تو روک دے، اس کو یہ سارے کام اس کے ہاتھ میں ہے باری تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر ایسے کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ایسے نئی بیماریاں جن کے نام ہمارے بڑے بڑھوں نے سنے تک نہیں تھے، لوگ حیران ہیں ایسی بیماری سے، پریشان ہے، کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا۔ کیا گناہ ہے؟ کون سے گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ اس زمین کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ حرام خوری، زنا کاری، وہ زنا کاری ہے۔ کیوں؟ شادیوں کو مہنگا کر دیا، شادیوں کو جہیز والا کر دیا، شادیوں کے اندر شرطیں بہت لگا دی، لوگ جوان وہ خرچے پورا کرنے سے عاجز اور معذور ہیں اور وہ حرام کاریوں میں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ جتنا نکاح کو سستا کرو گے، شادیوں کو سستا کرو گے، اتنی حرام خوری کم ہو جائے گی۔ یہ زنا کی نحوست ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کر کر کے معافی مانگو، توبہ کرو پروردگار عالم سے، صدقہ کرو، خیرات کرو، کسی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو چکا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بڑے ہیں، غفور الرحیم ہیں، غفار ہیں، بخشنے والے ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ آنکھوں سے دو آنسو نکل جائے، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ آنکھ سے تو آنسو نکل جائے، مایوس ہونے کی ضرورت ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس
ایک ایسے جوان کو لایا گیا جس کو چاہتے تھے کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کو بادشاہ بنایا جائے اپنے ملک میں. غیر مسلم بادشاہ تھا, انتقال ہو گیا. اب حقدار میں اس کا بیٹا تھا اور مرنے والے کا بھائی بھی تھا. پبلک چاہتی تھی کہ بھائی نہ بنے بیٹا بنے بادشاہ, اور ادھر وہ مرنے والے کا بھائی چاہتا تھا کہ میں بن جاؤں. پبلک نہیں چاہتی تھی. کہا کہ چلو مشورہ لے لیں حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے, اور یہ جوان کو کچھ ٹپس دے دیں کہ بادشاہ اور حکومت کیسے کی جاتی ہے, بادشاہت اور حکومت کیسے کی جاتی ہے. وہ لے کر آئے, راستے میں سب سکھاتے رہے اس کو. دیکھ بادشاہ یہ سوال پوچھے حضرت عالمگیر تو یہ جواب دینا, یہ سوال پوچھے تو یہ جواب دینا. کسی نے کہا کہ نہیں بھائی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بادشاہت اس کے خاندان میں آ رہی ہے, یہ خود جواب دے لے گا. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ان کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ بادشاہ وضو فرما رہے تھے. کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے نوجوان جو آیا تھا جس کو بادشاہ بننا تھا اس کا ہاتھ پکڑایا سے اور کہا میں تجھے پانی میں پھینک دوں گا, حوض میں ڈبا دوں گا. تو ہنسنے لگا. کہا تو کیا بادشاہت کرے گا, حکومت کیا کرے گا, تیرے میں عقل تو ہے نہیں. میں تجھے پانی میں پھینکنے کی بات کر رہا ہوں, ڈبانے کی بات کر رہا ہوں, تو ہنس رہا ہے. کہا حضرت پہلے یہ تو پوچھ لو کہ میں ہنسا کیوں. کہا بتلا دے. کہا مجھے ہنسی اس بات پر آئی, تعجب ہو رہا تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. جب ایک ماں کے ہاتھ میں, باپ کے ہاتھ میں بچے کی انگلی ہوتی ہے تو ٹھوکر لگنے نہیں دیتے اور گرتے ہوئے کو تھام لیتے. تو میری تو انگلی نہیں, میرا تو پورا بازو آپ نے پکڑا ہے, اور آپ کی رحم دلی دنیا کے اندر مشہور ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بازو آپ کے ہاتھ میں ہو اور میں ڈوب جاؤں اور آپ ڈبا دیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو ایک کافر کو بھی کتنا یقین ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں بازو اور ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو میں ڈوب نہیں سکتا. اور ایک مسلمان کو یقین نہیں آتا کہ آنکھ میں سے دو آنسو نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم, اور جہنم پھر جب چہرے پر حرام ہوگی تو پورے بدن پر حرام کر دے گی. اللہ کے خوف سے تو آنسو نکل جائے. آدھی رات کو رو لیا کہ مولا میرے سے غلطی ہو گئی. قرآن کریم تو کیا سکھاتا ہے, یوں کہتا ہے کہ یوں مت کہہ دے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ گناہ کر لیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. قرآن کہتا ہے کہ یوں کہہ دے اللہ میرے سے بھول ہو گئی, اللہ میرے سے چوک ہو گئی, اے اللہ یہ بھول چوک میں میرے سے یہ گناہ ہو گیا. اللہ تو یہ کہتے ہیں اللہ شیطان حاوی ہو گیا تھا مجھ پر. کتنی پیاری اسلام نے کیا بات سکھائی. دیکھیے کوئی بچہ جب شرارت کر کے آتا ہے, الٹے سیدھے کام کر کے آتا, تو ماں کیا کہتی ہے؟ اگر محلے والے شکایت لے کر آئے کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا, بیٹا کتنا پرانا مجرم ہو, ماں قبول کرے گی؟ ماں کیا کہے گی؟ نہ میرا بیٹا کوئی دن ایسا کرے ہی نہیں, نے اس کی دوستی خراب ہو گئی, دوست لوگوں نے اس کو بہکا دیا اور ورغلایا, دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے الٹا کام کر دیا. کبھی بھی ماں اپنے بیٹے ہی نہیں پورے دوستوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی. اسی طریقے سے انسان کتنا بھی گناہ کرے, بس یہ ہے کہ یہ میرا نیک بندہ تو نہیں کر سکتا, یہ تو تجھے شیطان نے بہکا دیا. کس نے بہکا دیا؟ شیطان نے بہکا دیا. تو چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہو, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, یہ بیماری آن کے آن بھاگ سکتی ہے, بس یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے توبہ کرو. زنا یہ ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے. لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کے پھیلانے کے ذمہ دار. ہمارے نوجوان لڑکے ایسے فیٹ فاٹ اور ایسے خوبصورت بن سنور کر کپڑے پہن کر باہر نکلے کہ جس سے ان کا مقصد یہی کہ کوئی ہمارے اوپر عاشق ہو جاوے, کوئی دل دے بیٹھے, مجھے دیکھنے لگے. یہ سب حرام خوری ہی کے اسباب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بن سنور کے نکلنا,
میک اپ کر کے نکلنا، ایسے کپڑے پہننا کہ جو لوگوں کو اپنی طرف ایٹریکٹیو کرے، اپنی طرف کھینچنے لگے، اور تمہاری نیتیں یہی ہے، تمہارا مقصد یہی ہے، یاد رکھو میرے جوانوں بہت جلدی عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ کپڑا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میرا سطر چھپے، میرا بدن چھپے، اس لیے میں یہ کپڑے پہنتا ہوں، لیکن اگر اس کے برخلاف نیت یہ کر لی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر، کرتے پاجامے میں بھی اگر وہ پہنے لیکن اس کی اسٹائل جان بوجھ کر ایسی رکھی کہ میں باہر نکل کر خوبصورت لگوں، لڑکیاں مجھے دیکھے، میرے اوپر عاشق ہو، یہ حرام کاری کے اسٹریپ میں اور اس کے زینا کے درجوں میں شمار کیا جائے۔ آج کل یہ حالات بڑھتے جا رہے، ایسے فیٹ فاٹ پتلون کہ اپنی باڈی کا شیپ باہر سے معلوم ہو تاکہ لڑکیوں کو یہ پتہ چلے یہ حرام۔ اسی طریقے سے مسلمانوں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ زنا کے پھیلانے میں اپنی بیٹیوں کو بھی روکو۔ بیٹیوں کو ایسے کپڑے مت پہناؤ، چاہے چھوٹی ہے تو کیا ہوا، کہ جس سے اس کے بدن کی پوری ساخت اور بناوٹ باہر ظاہر ہو، جس میں آج کل خاص کر کے جینس اور لیگس جائز نہیں، مت پہناؤ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ آج دنیا میں آپ پیپر اٹھا کر دیکھو، ملے گا 4 سال کی لڑکی پر ریپ، 5 سال کی لڑکی پر ریپ، ریپ کرنے والے کی عمر دیکھو، ریپ ہو رہا ہے۔ یہ ریپ کس کی وجہ سے؟ ایسے ہی کپڑے پہنے جا رہے جس کی وجہ سے وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے لیے اٹھا جاتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے لپٹے ڈالو، اوڑھنے ڈالو، بچوں کو بچپن سے ایسے کپڑے پہناؤ کہ جس کی وجہ سے ان کا بدن چھپتا ہوا نظر آئے، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہناؤ۔ میرے جوان بھائیوں، تمہاری بیٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، خدا کے واسطے بیوی کو سمجھاؤ کہ یہ کپڑے اس کو نہیں پہنائیں گے، فٹ کپڑے، ہم لیگس نہیں پہنائیں گے، ہم جینس بیٹی کو نہیں پہنائیں گے، شرٹ اور ٹی شرٹ۔ ہماری بیٹیاں مسلمان، کسی زمانے میں ٹی شرٹ میں کوئی لڑکی نظر آئے تو یہ سوچ لیتے تھے غیر مسلم کی بیٹی ہوگی، لیکن آج بڑے دھڑلے سے ہماری مسلمان بیٹیاں یہ پہن کی بھی جا رہی۔ اپنے گھروں کو روکو، ان لباس سے روکو، ان حالات سے روکو اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے تو یہ زنا کے سارے اسباب میں سے، اور اسی طریقے سے دوسری کیا چیز ہے؟ یہ موبائل ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے ہاتھ میں، کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہنا، گھر والوں کی اطلاع کے لیے ہم کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میموری کارڈ ڈال کر اندر قرآن کریم رکھ سکتے ہیں، سفر میں جا کر اگر آپ ٹرینوں میں، بسوں میں، کار میں پیچھے بیٹھے ہوئے آپ قرآن شریف پڑھ سکتے، وظائف کی کتابیں، دعائیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود رکھ سکتے، آپ پڑھ سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ کئی مرتبہ سفر میں کیا دیکھا، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے موبائل میں قرآن کریم رکھتے اور وہ پڑھتے ہیں، بلا تکلف آپ پڑھ سکتے، کوئی برائی نہیں ہے قرآن کریم موبائل میں رکھ کر، لیکن شرط یہ کہ جیسے یہ قرآن کریم آپ ادب سے اٹھاتے ہیں ایسے ہی ادب سے اس وقت موبائل بھی، کیوں کہ ہماری اسکرین پر قرآن کریم ہے۔ جب تک اسکرین پر ہو، بعض علماء منع کرتے ہیں کہ وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، وضو کے ساتھ ہاتھ لگاؤ۔ ہاں آپ نے بند کر دیا، اسکرین کے اوپر نظر نہیں آتا، جیب میں ہے، ٹوائلٹ میں چلے گئے، برائی نہیں ہوگی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اجازت۔ لیکن جیسا کیا تھا کہ ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ایسی چیزیں خریدیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ ایسی چیزیں خریدیں گے تاکہ اللہ کے راستے سے خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، یعنی گیم کھیلنا یا ننگے فوٹوز اور تصویریں دیکھنا، اس کے اوپر فلم ڈاؤن لوڈ کیے، گانے ڈاؤن لوڈ کیے، کہتے ہیں نا کہ دودھ دھو کر کتے کو پلایا، سانپ کو پلایا،
نوجوان کھری کمائی سے کماتا ہے، ماں باپ کے کھری پسینے کی کمائی اور سے موبائل خریدا اور ہیرو ہیروئن کی تصویریں رکھی اور یہ بیچارہ دیکھ کے دل جلاتا ہے۔ جب ایسی چیزیں دیکھی جائے گی، شراب کو نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان ڈرگز کے عادی بن رہے، ڈرگز کے عادی بن رہے۔ میرے نوجوانوں سن لو، جب یہ کہ اس طریقے سے غلط چیزیں دیکھی جائے گی، ٹائم کو برباد کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نمازوں سے، روزے سے، ذکر سے دور ہو، یہ موبائل جب اس پوزیشن میں آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ڈرگز اور شراب کو نام بدل بدل کر پیا جائے تو انتظار کرو زمینوں میں دھسنے کا، ایسی بیماریوں کے آنے کا جس کا تمہارے بڑے بڑھوں نے نام نہ سنا۔ یعنی قرآن اور حدیث میں اس کی تعلیم۔ اس لیے آ جاؤ، آج ہی سے ارادہ کر لے، ہم توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے کا مطلب اللہ سے وعدہ کر دے، اب یہ کام میں نہیں کروں گا، اللہ اب یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہم نے جو کچھ کر لیا اس پر معافی چاہتے، صدقہ دے دیا کرو گھر والوں کی طرف سے بھی۔ دیکھو ابھی میں آپ کو بتلا کے جاؤں کہ آپ ایک پانی لو اور اس میں اتنی ہلدی ڈالو، اتنی ادرک ڈالو، اتنا لہسن ڈالو، پیاز ڈالو، یہ ڈالو تو سب کرنے لگے کہ مولانا صاحب جمعہ بتلا کر گئے تھے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات چاروں قل یاد کر لو، کم از کم 2 قل، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا رکھی ہے اس میں، موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، الحمدو کی سورت اور یہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ لیا کرو اور اپنے بدن پر پھونک لگا دو، اپنے گھر کے بچوں کو کہہ دو، انشاءاللہ بیماریاں دور بھاگ جائیں گی آپ سے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میرے جوانوں، آپ علماء سے پوچھو کہ کوئی دعا کی کتابیں جو نیٹ پر ہے جس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں، یا مولانا نے یہ دعا بتائی یہ موبائل پر کیسے مل جائے گی؟ میرے جوانوں یاد کر لو، گھر کے ایک بچے کو یاد کروا دو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ گھر سے باہر نکلو یہ پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمدو کی سورت، اور دن میں 1 مرتبہ کم از کم توبہ کرنے کی عادت، معافی مانگنے کی عادت ڈالو۔ اور کہتے ہیں ہر مرض لاکھ دوا کی دوا ہے صلی علی محمد۔ کوئی ایسی بیماری جس کو لوگوں نے لا علاج کہہ دیا ہو، مسلمانوں سے شفا پانا ہے، درود شریف خوب کثرت سے پڑھو، خوب درود شریف پڑھو۔ اسی نیت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری اور ہماری یہ بیماری کو دور کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔